بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود بارک کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہسپتالوں کے نیچے بنکرز اسرائیلی فوج نے بنائے تھے۔ یہ بنکرز کئی دہائیوں پہلے بنائے گئے تھے۔ ایہود بارک نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ بنکرز بنانے کی وجہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی نگرانی کرنا تھی۔ CNN کے میزبان نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا آپ نے اسرائیلی فوج غلطی سے نہیں کہہ دیا؟ ایہود بارک نے جواب دیا کہ نہیں، بنکرز اسرائیلی فوج نے ہی بنائے تھے، جنہیں اب حماس استعمال کر رہی ہے۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے ہسپتالوں کے نیچے حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی موجودگی کے اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 13,300 ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق شہداء سے 5,600 بچے اور 3,550 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 31,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ غزہ پٹی کے 15 لاکھ شہری بے گھر اور نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے 3 دنوں میں اسرائیل کی 60 فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم ان سے اموات کی تعداد واضح نہیں ہوئی۔ ادھر حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے فلسطینی عوام پر جاری اسرائیلی مظالم کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حزب اللہ نے سرحدی علاقے میں واقع اسرائیلی ٹھکانوں پر راکٹ حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں راکٹ حملوں سے ہونے والی تباہی دکھائی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت 46ویں روز بھی جاری ہے۔ بین الاقوامی جنگی قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اسرائیلی افواج نے بلا تفریق حملوں میں سویلین رہائشی علاقوں، پناہ گزین کیمپوں، سکولوں، ہسپتالوں اور عبادت گاہوں کو بھی نہیں بخشا ہے۔ غزہ میڈیا کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر سے 20 نومبر تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 13,300 ہو گئی ہے۔ شہداء میں 5,600 بچے اور 3,550 خواتین بھی شامل ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جب تک حماس کو تباہ نہیں کر دیتے، لڑائی بند نہیں کریں گے۔ نیتن یاہو نے حماس کی تحویل میں موجود قیدیوں کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی واپسی میری اور جنگی کابینہ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک قیدیوں کو واپس نہیں لاتے، لڑائی بند نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ یقینی بنائیں گے کہ غزہ سے مزید کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ حماس نے اپنا موقف قطر کے بھائیوں اور ثالثوں کو پہنچا دیا ہے۔ جنگ بندی کے ابتدائی 5 دنوں میں عارضی معاہدے میں زمینی سیز فائر اور جنوبی غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں کو بھی محدود کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت 300 فلسطینیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا جائے گا، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہوں گی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قریب ہے۔ مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم پر امید ہیں، تاہم انہوں نے تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے اختتام کے بعد مغربی کنارے اور غزہ کو متحد کرنے والی فلسطینی ریاست چاہتے ہیں۔ تنازع کا نتیجہ کیا نکلے گا، کہنا مشکل ہے۔ جبکہ نیتن یاہو بے ضد ہیں کہ جب تک حماس کو ہم ختم نہیں کر دیتے، یرغمالیوں کو واپس نہیں لے لیتے، اس وقت تک جنگ بند نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے جنوبی افریقہ سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کے حالیہ بیانات پر اسرائیل سے جنوبی افریقہ سے اپنا سفیر واپس بلایا ہے۔
دوستو، جنوبی افریقہ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر اپنا سفیر پہلے ہی واپس بلا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ جرمن چانسلر نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ مغربی کنارے میں نئی آباد کاریوں کے خواہشمند نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی صورتحال میں فوری بہتری کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فلسطینیوں کے لیے 2 ریاستی حل ہی بہتر ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ عرب اسلامی وزارتی کمیٹی غزہ کی صورتحال پر بات چیت کے لیے روس پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے کہا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ موجودہ تنازع کے خاتمے کے بعد اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے اور اس علاقے کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ بڑے چیلنجوں کے باوجود ہمیں غزہ کے استحکام اور مستقبل کی فلسطینی ریاست کے بارے میں اپنے خیالات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ آباد کاروں کے فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کی روشنی میں ایک حقیقی خطرہ ہے کہ کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حوثیوں کی طرف سے بحری جہاز کے اغوا کی اطلاعات ایک اور تشویشناک اشارہ ہے کہ یہ تنازع علاقائی سطح پر پھیلنے کا خطرہ ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے کہا ہے کہ انہوں نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب کے نئے شواہد کی نگرانی کی ہے، جہاں سکولوں اور ہسپتالوں میں شہریوں کو بغیر کسی وارننگ کے براہ راست بمباری سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بین الاقوامی عدالتوں کے سامنے اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلانا مشکل ہے۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جس کے نتیجے میں 46 نہتے اور بے گناہ فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ تنظیموں نے ان جرائم کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انسانی حقوق گروپوں نے وضاحت کی کہ 2 حملے جو 19 اور 20 اکتوبر کو ہوئے، ان میں سے دوران چرچ کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جہاں سینکڑوں بے گھر شہری غزہ شہر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات پناہ گزین کیمپ کے ایک گھر کو بھی نشانہ بنایا۔ لیکن بدقسمتی سے اسرائیل بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ریگولیٹ کرنے والے کنونشن پر دستخط کرنے والا ملک نہیں ہے، اس لیے اس پر مقدمہ چلانا مشکل ہوگا۔ جنگوں میں دوستو، اسرائیل کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس نے کبھی بھی جنگ کے دوران بین الاقوامی قانون میں طے شدہ اصولوں کا احترام نہیں کیا۔ عبادت گاہوں، سکولوں، ہسپتالوں یا ایسی جگہوں کا احترام نہیں کیا گیا جہاں عام اور بے گناہ شہری پناہ لے سکتے ہوں۔ شمالی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بجنے کے بعد شہری محفوظ پناہ گاہوں کی طرف جاتے دیکھے گئے ہیں۔ دوسری طرف حزب اللہ نے المطلہ کے مقام پر اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ لبنانی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو مختلف سطحوں پر شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد کی دونوں اطراف کشیدگی کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی خطرناک منظر کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ اسرائیلی دشمن انتہائی ہولناک اور خون ریزی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فلسطینی عوام کے خلاف غیر معمولی انداز میں قتل عام اور ہمارے وطن اور دیہات میں ہمارے لوگوں کی خود مختاری پر بار بار حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں میں اسرائیلی فوج عالمی سطح پر ممنوعہ ہتھیاروں کا بھی استعمال کر رہی ہے۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے جنگ کے ساتھ دوستو، اسرائیل اور لبنان کی سرحد بھی کشیدگی کی لپیٹ میں ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ شہر کی پرانی بستیوں پر مشتمل الزیتون کے علاقے میں اس کے جنگجوؤں اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں اور فضائی بمباری جاری ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کے جنوبی پڑوس میں اس کی افواج مکمل قبضہ کرنے کے بالکل قریب ہے۔ اپنے بیان میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنوبی غزہ شہر میں الزیتون کے علاقے میں حماس کی مرکزی بٹالین کا آپریشنل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔
دوستو، الزیتون غزہ کے پرانے شہر کے جنوب مغرب میں واقع سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ علاقہ قدرتی طور پر دشمن کے درمیان گھرا ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ غزہ کی پٹی کی سرحد کا یہاں پر اندر کی جانب خم ہے، جو اسے صرف 4 میل چوڑی تک محدود کر دیتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 3 دن پہلے الزیتون میں زمینی افواج کی مدد سے شدید جنگ چھیڑ دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ غزہ کی پٹی میں اپنی کارروائیوں کو مزید بڑھا رہا ہے، جس میں الزیتون کے علاقے میں 36ویں ڈویژن کی طرف سے جارحانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہاں حماس کے جنگجوؤں کے درمیان ان کا گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے حماس کے مزید فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسلامی جہاد کے ہتھیاروں کی تیاری کے مرکز، جہاں طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ موجود تھے، اور سرنگوں کی شافتوں کو بھی تباہ کرنے کا بھونڈا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مشیر نے غزہ کی پٹی کے انڈونیشیا ہاسپٹل پر حملے کا دفاع کرتے ہوئے اسے حملے کو بین الاقوامی قانون کے مطابق قرار دیا ہے۔ ہمارا مقصد حماس کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے جو ضروری ہوا ہم کریں گے، اور غزہ میں ہماری کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی افواج حماس کو تباہ کرنے کی کوششوں کے دوران عام شہریوں اور تخریب کار عناصر کے درمیان واضح طور پر فرق کرتی ہے۔ جبکہ دوستو، ہاسپٹل کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی توپ خانے کی گولہ باری کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والوں میں مریض اور طبی عملہ شامل ہے۔ نیتن یاہو نے اپنا بیان پھر دہرایا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں اس وقت تک لڑائی بند نہیں کرے گا جب تک وہ حماس کے زیر حراست افراد کو واپس نہیں کر دیتا اور حماس کو کچل نہیں دیتا۔ غزہ میں حماس کے زیر حراست افراد کو واپس نہیں کیا جاتا، وہ آرام نہیں کریں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم غزہ میں حماس کی قیادت میں موجود شہریوں کو واپس لائیں۔ غزہ میں یرغمال بنے اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کے اہل خانہ نے 7 اکتوبر سے اب تک جاری اپنی مشکلات اور تکلیف کو خوفناک خواب قرار دیا ہے۔ اپنے اوپر بیتنے والے حالات کو ان اہل خانہ نے پیر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کی تشویش کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ انہیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ اسرائیلی حکومت کی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کیا بات چیت چل رہی ہے اور کیا ڈیل ہو رہی ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ کچھ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے۔ ایک شخص تھامس ہینڈ نے کہا ہے کہ ہم ابھی تک بہت ہی تھوڑی اطلاعات رکھتے ہیں، میں ان اطلاعات پر اس وقت یقین کروں گا جب میں اسے خود دیکھ سکوں گا۔ تھامس ہینڈ کی دوستوں 9 سالہ بیٹی ایملی بھی یرغمالیوں میں سے ایک ہے۔ اریس ہیم کا 28 سالہ بیٹا بھی یرغمالیوں میں شامل ہے۔ اریس ہیم کا کہنا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، جو کچھ آپ خبروں میں سنتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو سب سے پہلے یرغمالی بچوں اور عورتوں کو رہائی ملنی چاہیے۔ تھامس ہینڈ نے کہا ہے کہ میری بیٹی قید میں مجھے یاد کر کے ہر روز کہتی ہوگی کہ میرا باپ کہاں ہے، وہ مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہا۔ یہ سب میرے لیے ایک دردناک خواب سے کم نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہم اس وقت رہ رہے ہیں یہ مکمل طور پر ایک خوفناک خواب ہے، نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن دوستو یاد رہے، یہ سب کچھ فلسطینی مائیں پچھلے 70 سالوں سے برداشت کرتی آ رہی ہیں۔ 20 نومبر کو دنیا بھر میں بچوں کا دن منایا گیا۔ ورلڈ چلڈرن ڈے کے اس اہم موقع پر اسرائیل کی جانب سے دوستو دنیا کو 45 دنوں میں 5600 بچے شہید کرنے کی شفافیت بطور تحفہ پیش کی گئی۔ عالمی انسانی حقوق کے ادارے اور عالمی تنظیمیں اسرائیل کو فلسطینیوں کو شہید کرنے سے باز رکھنے میں ناکام رہی۔ ان 45 دنوں میں ساری دنیا کو بچوں کی ٹوٹی پھوٹی باڈیز دکھائی دیتی رہیں۔ عالمی برادری اور مسلم دنیا ننھے منھے بچوں کو خوفناک بمباری سے بچانے میں ناکام رہی۔
بچوں کے اس عالمی دن پر صہیونی ریاست نے صرف 5,699 باڈی سے ہی دنیا بھر کے لوگوں کو نہیں لرزایا، بلکہ 1,800 سے زیادہ کم سن بچے اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی باڈیز تک بھی رسائی نہیں ہو سکی اور ممکنہ طور پر تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر ہزاروں بچے زخموں سے چور ہو کر ورلڈ چلڈرن ڈے منا رہے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اس جنگ میں 31,000 افراد زخمی ہیں، جن میں سے 70% سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں۔ غزہ پر بارود کی بارش کرنے والے اسرائیل کو اجتماعی قتل و عام سے روکنے کی دنیا بھر کے ممالک کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے صرف مذمت کرنے تک ہی محدود ہیں۔ حماس نے اس عالمی دن پر ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے بچوں کی حفاظت کرے اور اجتماعی قتل عام کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے۔ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں جنگی جرائم کی تحقیقات میں تیزی لانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ دوستو، یاد رہے کہ عالمی یوم اطفال 1954 میں پہلی مرتبہ منایا گیا تھا۔ یہ ہر سال 20 نومبر کو منایا جاتا ہے تاکہ بین الاقوامی باہمی انحصار کو بڑھاتے ہوئے بچوں کی فلاح و بہبود کو بڑھایا جا سکے۔ مشرقی سوڈان کے علاقے کسنا میں سینکڑوں سال قبل مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہزاروں مقبروں میں کہکشانی جھرمٹوں جیسی پر اسرار ترتیب کا انکشاف ہوا ہے، لیکن سائنسدان نہیں جانتے کہ آخر یہ مقبرے اس ترتیب سے کیوں بنائے گئے تھے۔ 10,000 سے زیادہ کی تعداد میں یہ چھوٹے بڑے مقبرے کم از کم 500 سال پرانے ہیں، جو کسنا میں ایک بہت وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اتنے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ان ہزاروں مقبروں میں بظاہر کوئی ترتیب نہیں، لیکن اٹلی کی نیپولی یونیورسٹی میں افریقہ اور بحیرہ روم کے آثار قدیمہ کے ایک ماہر عصری فانوں کو چند سال پہلے شبہ ہوا کہ شاید اس بے ترتیبی میں بھی کوئی ترتیب ہے۔ زمین پر نظر رکھنے والے طاقتور مصنوعی سیارچوں سے لی گئی تفصیلی تصویروں کی مدد سے انہوں نے اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے مقبروں کا مجموعی نقشہ مرتب کیا، جس میں ہر نقطہ ایک مقبرے کو ظاہر کرتا تھا۔ یہیں سے ان مقبروں میں ترتیب کی جھلکیاں نمایاں ہونے لگی۔ اپنے برطانوی اور سوڈانی تحقیق کار ساتھیوں کی مدد سے انہوں نے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جسے نیمین اسکواڈ کلسٹر پروسیس کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک یہ ٹیکنیک صرف ستاروں اور کہکشاؤں کے جھرمٹوں میں ترتیب کا پتہ لگانے میں ہی استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب اسے آثار قدیمہ کے شعبے میں آزمایا گیا۔ نیمین اسکواڈ کلسٹر پروسیس استعمال کرنے پر ہونے والا انکشاف خود ان ماہرین کے لیے بھی حیرت انگیز تھا۔ تمام مقبروں کی ترتیب کہکشانی جھرمٹوں جیسی تھی، یعنی درمیان والے مقبروں کا ایک جھرمٹ اور اس کے گرد پھیلے ہوئے مقبروں کے مزید جھرمٹ جنہیں بعد کے زمانوں میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ درمیان والے مقبرے غالباً زیادہ اہم اور مقدس ہستیوں کے ہیں، جبکہ ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے چھوٹے مقبرے ان ہستیوں سے عقیدت رکھنے والوں کے ہیں۔ اس طرح یہ ترتیب بالکل ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے کسی کہکشاں میں ستاروں کے جھرمٹوں کی یا پھر کہکشاؤں کے جھرمٹوں میں ہوتی ہے۔ اتنا سب کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود ماہرین نہیں یہ جان پائے کہ آخر یہ مقبرے اس پر اسرار کائناتی ترتیب ہی میں کیوں تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ تحقیق دوستو ریسرچ جرنل PLOS1 کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر۔ بھارت میں ایک خاتون نے گھر پر ڈیری کھول لی اور دودھ بیچ بیچ کر کروڑ پتی بن گئی۔ اس 62 سالہ خاتون کا نام نوالبن بھائی چودھری ہے، جو بھارتی ریاست گجرات کے ضلع بناسکنتھ میں واقع گاؤں ناگانا کی رہائشی ہے۔ اس نے 3 سال قبل بھینسیں اور گائیں پال کر اس کا دودھ بیچنا شروع کیا۔ 2019 میں اس نے 87,95,000 بھارتی روپے، تقریباً 1,92,00,000 پاکستانی روپے کا دودھ فروخت کیا تھا۔
2020 میں اس کا کاروبار مزید بڑھا اور اس ایک سال میں اس نے 1 کروڑ 10 لاکھ بھارتی روپے تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ پاکستانی روپے کا دودھ بیچا۔ اس لحاظ سے وہ ماہانہ 3.5 لاکھ روپے کماتی رہی۔ اس وقت نیوالبن کے پاس 80 بھینسیں اور 45 گائیں ہیں جن کا دودھ کئی دیہات کی دودھ کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ نیوالبن کا کہنا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، وہ شہروں میں نوکریاں کر رہے ہیں مگر میں گاؤں میں رہتے ہوئے ان چاروں سے زیادہ کما رہی ہوں۔ میں نے اکیلے یہ کام شروع کیا تھا اور اس وقت میری ڈیری فارم پر 15 ملازمین کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔